اس سے پہلے ایسا کیا ہوا کہ وہ لڑکی وہاں سے اٹھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چھلانگ لگائے گی اور اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی کہ وہ بچی جس انداز میں گرتی ہے بالکل ایسے اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور اس کی گردن نیچے ہے، اور جس طرح سے اس کی گردن لگتی ہے اگلے حصے پر، وہ حصہ جہاں سے آپ دیکھ رہے شیشہ شروع ہو رہا ہے، تو بہت ہی وہ خوفناک اور بھیانک منظر ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیچے ایک پلر ہے جو کہ دراصل بورڈ ہے اس ریسٹورنٹ کا، اس کافی شاپ کا، اس بورڈ سے اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی ٹکراتی ہے، اور یہ بھی بہت خوفناک منظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں فرح اقرار، آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں لاہور کے ڈی ایچ اے فیز 5 کی کافی شاپ میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے بات کرنے والی ہوں، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میرے پاس موجود ہے۔ علینا جمشید نامی بچی نے چھلانگ لگائی اس ریسٹورنٹ کی ایک منزل سے نیچے، اور کس طرح سے وہ گاڑی پر گری وہ فوٹیج بھی میرے پاس موجود ہے، وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایسا کیا ہوا کہ وہ لڑکی وہاں سے اٹھی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چھلانگ لگائے گی اور اپنی جان لینے کی کوشش کرے گی، وہ ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جس کافی شاپ کی میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے کافی بینز اینڈ ٹی لیف، اور جب سے میں لاہور آئی ہوں میرا وہاں بہت جانا رہتا ہے تواتر کے ساتھ، تو میں وہاں پر دیکھتی ہوں کہ ینگسٹرز بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، اس میں اسکول کے بچے بھی ہوتے ہیں، کالج کے بچے بچیاں بھی ہوتے ہیں، گروپس میں آئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑی ایک ہیپی پلیس مجھے لگتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، کافی انجوائے کر رہے ہیں، اسنیکس انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی ذہن میں آیا بھی نہیں تھا کہ کسی روز ایسی خبر آ جائے گی کہ وہاں ایک بچی نے چھلانگ لگائی اور اپنی جان لینے کی کوشش آئی۔ واقعہ کیا ہے، تفصیلات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ذرا آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں جس میں وہ بچی آپ کو نظر آئے گی کہ اوپر سے گری ہے، نیچے وائٹ کلر کی ایک گاڑی کھڑی ہے، اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ گاڑی کون سی گاڑی ہے، لیکن وہ بچی جس انداز میں گرتی ہے مطلب بالکل ایسے اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور اس کی گردن نیچے ہے، اور جس طرح سے اس کی گردن لگتی ہے اگلے حصے پر، وہ حصہ جہاں سے آپ دیکھ رہے شیشہ شروع ہو رہا ہے، تو بہت ہی وہ خوفناک اور بھیانک منظر ہے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بچی کے بچنے کے چانسز کیا رہ گئے ہیں، کہ اس کے بعد اگر وہ بچ بھی گئی تو کیا کسی معذوری سے وہ بچ پائے گی، کیونکہ آپ کا یہ جو اسپائنل کارڈ ہے اور یہ جو دماغ تک پوری رگیں جا رہی ہیں، جو آپ کا پورا نروس سسٹم کنٹرول کرتی ہیں، وہیں سے یہ والا حصہ اس کا گاڑی کے اوپر لگتا ہے، تو وہ بڑے خوفناک مناظر ہیں۔ مجھ تک یہ واقعہ پہنچ گیا تھا، لیکن میں کسی مکمل تفصیل کے بغیر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک لڑکی نے چھلانگ لگا دی ہے، اور چھلانگ لگانے کے بعد وہ اس طرح سے گاڑی کے اوپر آ گری ہے، اور اس کے بعد وہاں پولیس بھی آ گئی، اس واقعے کو دیکھا انہوں نے، اس بچی کو تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے کیا ہوا اس کی فوٹیج بھی مجھ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ اپنے ذرائع سے میں نے فوٹیج حاصل کی، کیونکہ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر اس روز وہاں پر ایسا ہوا کیا تھا، اس بچی کیا وہاں پر کوئی اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود تھے یا اس کی سہیلیاں موجود تھیں، گروپ کی شکل میں تھیں، آخر ہوا کیا تھا کہ ایک دم سے بچی نے ایسا کچھ کر لیا، یا کسی نے کوئی ڈیئر دے دیا، یا کوئی شرارت تھی۔ تو یہ دوسری فوٹیج میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں۔ آپ اس فوٹیج میں دیکھیں کہ بچی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ دوسری منزل پر بیٹھی ہوئی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرا وہاں جانا ہوتا ہے، تو نیچے کافی آپ آرڈر کرتے ہیں، اس کے بعد فرسٹ فلور پر آ جاتے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹا سا فلور ہے، پورا کورڈ ہے، ادھر باہر کا کوئی ایریا نہیں ہے، یعنی جیسے یہ کھڑکی ہے اور وہاں سے وہ بچی نے چھلانگ لگا دی، اس سے اوپر کی منزل پر آپ چلے جائیں تو وہاں کافی بڑا ایریا ہے جس میں ونڈو والی سائڈ اوپن بھی ہے۔ تو یہ بچی آپ دیکھیں اس کے ارد گرد کوئی موجود نہیں ہے، جس ٹیبل پر بھی یہ بیٹھی ہے اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے، اور فون اس نے چیک نہیں کیا ہے، لیکن ایسا غیر محسوس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید وہ کسی سے کچھ بات کر رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کان میں کوئی ہینڈز فری لگائی ہو یا ایئر پوڈز لگائے ہو۔ جس کے بعد وہ اٹھی ہے، وہ اس ٹیبل کے اوپر کھڑے ہو جاتی ہے، ٹیبل سے وہ کھڑکی کی طرف الٹے رخ میں، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں اسی طرح اس کا رخ ریسٹورنٹ کے اندر کی جانب ہے، اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، اور عمومی طور پر جب کوئی چھلانگ لگانے لگتا ہے تو وہ بالکل سامنے کی طرف فیس کرتا ہے، اس طرح سامنے منہ کے بل زمین پر چھلانگ لگاتا ہے، تو اس سے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ شاید
وہ چھلانگ لگانے والی نہیں تھی، وہ اس ونڈو پر کھڑی ہوئی ہے اس طرح سے، اور اس کا پاؤں کوئی سلپ ہو سکتا ہے، یہ امکان بھی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیچے ایک پلر ہے جو کہ دراصل بورڈ ہے اس ریسٹورنٹ کا، اس کافی شاپ کا، اس بورڈ سے اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی ٹکراتی ہے، اور یہ بھی بہت خوفناک منظر ہے کہ اتنے دردناک طریقے سے وہ جب ٹکرائی ہے اس جو اس کا ریسٹورنٹ کا بورڈ ہے، اس کے بعد اس کی یہ ہڈی بھی سلامت رہی ہے کہ نہیں، پھر وہ اسی طرح سے چہرہ اس کا اوپر ہے اور اس طرح سے وہ کمر کے بل آ کے گاڑی پر گرتی ہے، اور وہ مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے ہیں۔ تو مختلف طرح کی آراء دی جا رہی ہے، لیکن اس کے والدین کی طرف سے کسی قسم کا سٹانس نہیں دیا گیا ہے، کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی ڈپریشن کا شکار تھی، فرسٹریشن کا شکار تھی، اور کچھ ادویات لے رہی تھی اور 2 دن سے دوائیاں نہیں کھا پائی تھی، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا معاملہ تھا ریلیشن شپ کا جس میں وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ تو بظاہر ایسا کچھ لگ نہیں رہا، لڑکی بڑی اطمینان کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب ایک دم پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو اگر پولیس ذرائع کچھ بتاتے ہیں جو کہ ابھی وہ بتانے سے انکاری ہیں، یا اس کے والدین کی طرف سے کوئی بیان سامنے آتا ہے تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اسپیکولیشنز ہیں۔ لڑکی کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ سٹریس ہوگا، پیسوں کا سٹریس ہوگا، کچھ اور ایسی اس کی زندگی میں چیزیں چل رہی ہوں گی۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں پر آئی، جو کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ڈرائیور وہاں پر اس کو لے کر آیا ہے، وہ اندر آئی ہے اور آ کر وہ بیٹھی ہے، اس نے اپنا آرڈر بھی دیا ہے، پھر وہاں پر اس سے پہلے کہ اس کا آرڈر آتا ہے یہ تمام ثانیہ ہو گیا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں میں نے چاہا آپ سے شیئر کی جائیں، کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ جس طرح سے جو چیز ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ فون پر بات کرتے ہوئے اپنے کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے، وہ والدین سے ہو سکتی ہے، دوست احباب سے ہو سکتی ہے، کسی سہیلی سے ہو سکتی ہے، اس دوران کچھ ایسی بات ہوئی ہو کہ اچانک اس طرح کے ذہن میں واقعات جب آتے ہیں نا، تو یہی آتا ہے کہ اچانک کوئی ایسا ایموشنل مومنٹ آیا ہوگا جب اس نے سوچا، اور جس انداز سے وہ کھڑی ہے نا، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، لگ نہیں رہا کہ وہ یہ کرنے جا رہی ہے، وہ اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے ہو گیا، اس کا پاؤں وہاں رک نہیں سکا، وہ وہاں رک نہیں سکی، اور یہ انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا۔ لیکن پھر میں یہی کہوں گی کہ صرف پیسے کا ہی بچوں تک پہنچ جانا، یا ان کو صرف زندگی میں آسائشیں دے دینا، ان کو آزادی دے دینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بچوں کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بچوں سے آپ بات چیت، گفتگو کو روزمرہ کی بنیاد پر کریں، ان سے جاننے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ان کا پڑھائی میں کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دوستوں کے گروپ میں ایسی کوئی چیز ہو گئی ہو سکتا ہے ریلیشن شپ کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے وہ کن فیزز سے گزر رہے ہیں۔ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں نہ جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، تو کنفیوژنز بھی بچوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو اس معاملے میں والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ان کو اپنے بچوں سے دوستی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آئی ایم شیور کہ یہ والدین بھی اپنی بچی کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے، اور ابھی ایک ٹرامیٹک ٹائم سے گزر رہے ہیں، تو پھر جب اس طرح کی چیزیں اسپیکولیٹ کرتی ہیں تو والدین اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑے دکھ کا واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی روک تھام کے لیے یہی بات ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے گفتگو کیا کریں، بات کیا کریں، ان کی پریشانی تکلیف کو سنا کریں، تو شاید ہم اس چیز سے دور ہو سکیں، ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر سکیں، ایک دوسرے کے دکھ شیئر کر سکیں۔ دکھ جو ایسی چیز ہے کہ جب آپ بانٹتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بچوں، بچیوں کو، نوجوانوں کو محفوظ رکھے، اور اس طرح کی جذباتی کسی بھی چیز سے دور رکھے، اور اللہ کرے ہم ایسے واقعات رپورٹ نہ کر رہے ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔